ایک اور ولاگ کے ساتھ ذاکر بلتستانی پیش خدمت ہے جی۔ کافی عرصے سے ولاگ نہیں بنا رہا تھا کیونکہ اسلام آباد میں تھے، اور اسلام آباد سے ایک دو ولاگ شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہے، اور ہم گزشتہ دو دن پہلے اسکردو پہنچے ہیں، اور آج آپ کو اس ولاگ میں ہم دکھائیں گے کہ جو کیٹو جانے کے راستہ ہے، اور جسے شاہراہ کیٹو کہتے ہیں، اور کیٹو جاتے وقت جن گاؤں سے آپ گزر کے جاتے ہیں، جن علاقوں سے آپ گزر کے جاتے ہیں، اس ولاگ میں دیکھتے رہیے وہ سارے گاؤں۔ سری جو خوشحال ہو اسے اللہ دی مخ خراب ہوا، اللہ دی آباد ہو رہا ہے۔ جی تو ہم پہنچے ہیں اس پل پر جہاں سے گزر کر ہی لوگ کیٹو پہنچتے ہیں۔ یہ وہی پل ہے جس سے گزر کر لوگ کیٹو جاتے ہیں۔ یہ اس گاؤں کا پہلا پل ہے جسے چائنیز نے بنایا تھا اس دور میں، اور یہاں سے لوگ گزر کر کیٹو جاتے ہیں۔ جی تو بھائی یہ ہے وہ گاؤں جس سے گزر کر کیٹو جاتے ہیں، اور یہ سردیوں کی دن ہے اور بڑا خوبصورت نظارے ہیں۔ تشکر مہربانی۔ اچھا، اس گاؤں میں جو دیواریں بناتے ہیں لوگ، وہ کانٹوں سے دیواریں بناتے ہیں اور اپنے باغوں کو اس طرح محفوظ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ گاؤں جہاں سے گزر کر آپ کیٹو جاتے ہیں، اور اسے شاہراہ کیٹو بھی کہتے ہیں، اور یہی ہے وہ گاؤں جہاں سے گزر کر جو ٹورسٹ ہے، انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک جو کلائمبرز ہیں، وہ اسی گاؤں سے گزر کر کیٹو جاتے ہیں۔ یہ جی آپ نظارہ کر رہے ہیں، وہ پہاڑی کے نیچے بھی گاؤں ہے، لوگ آباد ہیں، یہ آپ ان کے گھر دیکھ رہے ہیں، اور یہاں گاؤں کے لوگوں نے یہاں بھی گھر ہیں، یہ کپڑے دھو کر انہوں نے سکھانے کے لیے رکھا ہے۔ یہ ایک نالا گزر رہا ہے، نالے کے اس سائڈ پہ بھی لوگ آباد ہیں اور اس سائڈ پہ بھی آباد ہیں۔ تو ہمیں ایک بھائی صاحب ملے ہیں راستے میں، ان کا بھی تعلق اسی گاؤں سے ہے۔ تو بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طیب حسین ہے۔ طیب بھائی، تو بتائیں آپ اپنے گاؤں کے حوالے سے کچھ خاص باتیں بتائیں ہمیں، کیا پائے جاتے ہیں آپ کے گاؤں میں؟ ہمارے گاؤں میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت نعمتوں کا بھرا ہوا ہے۔ اچھا، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو جیسا پہاڑ جو ہے نا ہمارے ضلع شگر میں واقع ہے۔ تو کیٹو جانے کے لیے یہ راستہ جو ہے نا تمام ٹورسٹ جو ہے نا اسی راستے پہ جاتے ہیں۔ کوئی دوسرے سائڈ پہ وزیرپور گلابپور سائڈ ہے، ادھر سے جا کر تیسار سے پل کراس کر کے حیدرآباد 10 پہنچ کر اس طرف سے جاتے ہیں۔
تو یہاں سے کتنا دور ہے کیٹو جو اسقلی پہنچتے ہیں، تو یہاں سے کتنا دور ہے گاڑی میں؟ وہ میرے علم میں نہیں ہے، جگہ جگہوں پہ بورڈ لگایا ہوا ہے، میرے اندازے کے مطابق تک کم از کم 150 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا جی، کیٹو پہنچنے تک 150 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا یہاں سے۔ بڑی مہربانی طیب بھائی، یہ یہاں کی رہائشی ہے اور یہ ہم اور بتا رہے تھے۔ گرم چشمہ بیسل بھی دوسرے سائڈ پہ ہے، اس سائڈ پہ بھی جاتے ہیں تو دنیا کے جو سیاح جو ہے نا اس چشمے کو دیکھنے کے لیے خوشی سے آتے ہیں جناب۔ تو سردی کیسا ہے آپ کے گاؤں میں؟ اللہ کے فضل کرم سے اس سال جو ہے نا بہترین انداز سے گزرا، اس سال جو سردی ہے ہی نہیں ہے، اس سال سردیوں میں بھی موسم بہار جیسا گزار رہا ہے، پیارا موسم ہے۔ بڑی مہربانی جی، لیکن سردی تو بہت زیادہ ہے۔ طیب بھائی تو کہہ رہے ہیں سردی نہیں ہے، ہم اسکردو سے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے سردی شگر میں کیسا ہے۔ ظاہر بات ہے جو شہروں سے آتے ہیں تو شہر کی آب و ہوا اور یہاں کا جو مختلف لگتا ہے تو آپ کو سردی لگتا ہوگا، درست ہے آپ کی جگہ پر، لیکن جو ہم یہاں کے باشندے ہیں ہمیں اتنا ٹھنڈ سردی زیادہ محسوس نہیں ہو رہے ہیں جناب۔ بڑی مہربانی بھائی صاحب، یہ وہ قدیمی پل ہے جو لکڑیوں سے بنی ہوئی ہے اور یہاں سے ہی گزر کے پچھلے دور میں ادوار میں جاتے تھے، لیکن ابھی ایک نیا پل یہاں پر بنایا ہے، یہاں سے گزر کر لوگ جاتے ہیں۔ دیکھ لیجیے جی، یہ وہی گاؤں ہے جہاں سے گزر کر کیٹو جاتے ہیں اور پہاڑی کے بالکل نیچے یہ گاؤں آباد ہے اور گاؤں کے لوگوں کے گھر آپ دیکھ رہے ہیں بالکل، یہ غالباً ایک دکان ہے اور یہ پرانے مکانات ہیں پورے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، اور یہ پہاڑی کے سامنے ہی یہ گاؤں ہے۔ یہ آپ پہاڑوں پہ برف دیکھ رہے ہیں جی، پورا برف باری سے اس وقت سفید چادر اوڑھی ہوئی ہے ان پہاڑوں نے، اور اسی پہاڑی سلسلے میں ہی کیٹو آتا ہے اور یہ آگے جا کر یہ آگے جا کے اس راستے میں جا کے آپ کو کیٹو کہیں پر نظر آئیں گے، تھوڑا آگے جا کے یہ آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں جی۔ تو اس گاؤں کے جو بچے ہیں وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہ سامنے کھیت ہے، کھیت میں ہی انہوں نے سردیوں میں مصروفیات اپنی نکالی ہے فٹ بال کھیل کر۔ اور گاؤں کے لوگوں نے بالکل کھیتی باڑی کا تیاری کی ہے اور یہ کھاد انہوں نے نکالے ہیں اپنے کھیتوں میں، اور کھاد کو اس کھیتوں میں لگا کر یہ کھیتی باڑی کا آغاز کریں گے غالباً مارچ میں۔ مهرباني سره چې خوشاله اوسې، الله دې مخ خرابوه، الله دې آباد ولره. مهرباني جی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی وہ کیٹو کے راستے میں جو گاؤں آتا ہے وہ کیسا ہے، اور کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں، اور اگلا ہمارا کوئی اور چکر لگتا ہے تو ضرور دکھائیں گے، اور ہم اگلے ولاگ تک کے لیے ذاکر بلتستانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔